حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی انسانی تاریخ کے بالکل آغاز سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد نبوت کا بوجھ سنبھالا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں انہیں ایک نبی اور رسول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم بہت غمگین رہنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کی صورت میں انہیں ایک نیک، فرمانبردار اور خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ عربی اور عبرانی زبانوں میں شیس کا مطلب ہے اللہ کا انعام یا اللہ کا عطیہ، یعنی گفٹ آف اللہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حابیل کے قتل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ شیس علیہ السلام کی اپنے والد سے کافی مشابہت تھی۔ وہ اپنے والد کے فرما بردار اور ان کے ہر حکم کو ماننے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیس سے بہت مانوس تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ نیک ترین اولاد تھے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی کہ دین الہی کی حفاظت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ قرآن مجید میں اگرچہ حضرت شیس علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن احادیث کی کتابوں سے آپ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی تھے جن پر صحائف نازل ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 104 یعنی 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیس پر نازل فرمائے۔ ان 50 صحیفوں میں دین، علم، حکمت اور اللہ کی بندگی کے اصول اور احکامات تھے۔ ان صحیفوں کی بدولت حضرت شیس علیہ السلام کو انسانیت کا رسول بھی کہا جاتا ہے، جن کے پاس باقاعدہ الہامی کتابچہ تھا۔ حضرت آدم اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد پہاڑی علاقوں میں آباد تھے تاکہ خود کو دنیا کی برائیوں سے دور رکھ سکیں۔ یہ گروہ ایمان اور توحید کی تہذیب کا نمائندہ تھا جو اس دور کی عبادات اور اخلاقی اصولوں پر سختی سے کاربند رہا۔ یہی وہ مقدس نسل تھی جس میں بعد کے تمام انبیاء کرام بشمول حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جاری رہا۔ دوسری طرف قابیل حابیل کے قتل کے بعد پہاڑی علاقوں سے دور وادیوں اور میدانوں میں آباد ہوا اور اس کی اولاد بھی وہیں بڑھی۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ نسل فسق اور فجور کی تہذیب میں مبتلا ہو گئی، جہاں موسیقی اور بے حیائی کا دور تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شریعت نازل فرمائی، جس میں ایک اہم حکم یہ تھا کہ بنی شیس کے لوگ بنی قابیل سے کسی بھی قسم کے میل جول، دوستی یا نکاح سے اجتناب کریں۔ یہ اس لیے تھا کہ بنی قابیل میں قتل حابیل کے بعد بغاوت، فتنہ اور بد عملی عام ہو گئی تھی، جبکہ بنی شیس اللہ کی اطاعت اور عبادت گزار قوم تھی۔ مگر ابلیس اپنی چال چلنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ضرور انسان کو بہکائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھے سیدھے بنی شیس کو بہکانا آسان نہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار اور با ایمان تھے۔ چنانچہ اس نے بنی قابیل کو اعلیٰ کار بنایا تاکہ انہی کے ذریعے بنی شیس کے دلوں میں دنیا کی رغبت اور نفس کی خواہشات پیدا کی جا سکیں۔ بنی شیس کے مرد انتہائی خوبصورت تھے، دوسری طرف بنی قابیل میں عورتیں خوبصورت تھیں۔ ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں بنی قابیل کے پاس آیا۔ اس نے خود کو ایک اجنبی اور بنی شیس سے باغی ظاہر کیا اور ایک لوہار کے پاس کام کرنے لگا۔ وہ ہنرمند تھا اور جلد ہی سب کا پسندیدہ بن گیا۔ ایک دن اس نے لوہے سے ایک بانسری بنائی اور اسے بجانے لگا۔ یہ ایک نیا منظر تھا، آوازیں جو دلوں کو لبھاتی تھیں، ایسی دھن کسی نے کبھی نہ سنی تھی۔ لوگ جمع ہونے لگے، حیرت اور مسرت میں جھومنے لگے۔ پھر ابلیس نے ایک چھوٹا ڈھول بنایا اور تال دینے لگا۔ یوں دھیرے دھیرے موسیقی، رقص اور جشن کا تصور بنی قابیل میں عام ہو گیا۔ مرد و عورت جمع ہوتے، ناچتے، گاتے اور گناہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑنے لگا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ بنی قابیل کے قریب نہ جانا، مگر وقت گزرتا گیا اور شیطان کے بنائے ہوئے میلوں اور دھنوں کی خبریں بنی شیس کے نوجوانوں تک پہنچنے لگیں۔ ایک رات جب موسیقی اور جشن کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں تو بنی شیس کے نوجوان تجسس میں وہاں جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے خوبصورت عورتوں کو رقص کرتے دیکھا اور شیطان نے ان کے دلوں میں خواہش اور لذت کے بیج بو دیے۔
ابلیس نے بنی شیس کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہیں بنی قابیل سے ملنے سے روکا گیا ہے؟ آخر وہ تمہارے بھائی بند ہیں، تمہاری ہی نسل سے ہیں۔ پھر وہ ان کے دلوں میں یہ خیال بھی ڈالتا کہ دیکھو بنی قابیل کتنی آزادی اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ہاں خوشی ہے، موسیقی ہے اور کوئی پابندی نہیں۔ یوں آہستہ آہستہ شیطان نے نافرمانی اور حسرت کے بیج ان کے دلوں میں بو دیے۔ آہستہ آہستہ دونوں گروہوں کا میل جول بڑھ گیا اور پہلی مرتبہ انسانوں میں زنا، فحشی اور بے حیائی کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوا۔ اس نے آدم کی نیک نسل کو دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کر دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رہنمائی میں طویل عمر گزاری۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ نے تقریباً 912 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں مکہ المکرمہ میں غار ابی قبیس میں حضرت آدم اور حوا کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بیٹے انوش نے ان کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ان کے بعد ان کے فرزند قینان نے قیادت سنبھالی۔ وہ بھی اپنے باپ اور دادا کی طرح اللہ کے فرما بردار اور شریعت شیس علیہ السلام پر عمل کرنے والے تھے۔ قینان کے بعد ان کے بیٹے مہلابیل حاکم بنے۔ فارسی مورخین کے مطابق مہلابیل دنیا کے 7 خطوں پر حکومت کرنے والے پہلے بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں پہلی بار قلعہ بندی، شہر سازی، درخت کاٹنے اور ہتھیار بنانے کا فن عام ہوا۔ انہوں نے عراق میں بابل اور شوز جیسے بڑے شہر آباد کیے اور زمین پر پہلی منظم بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ابلیس اور اس کے گمراہ کار جنات کے خلاف جہاد کیا اور انہیں زمین کے نچلے حصوں کی طرف دھکیل دیا۔ ان کی حکومت تقریباً 40 سال تک قائم رہی اور وہ اپنی حکمت، عدل اور بہادری کے سبب مشہور ہوئے۔ مہلابیل کے بعد ان کے بیٹے یارد نے زمینی قیادت سنبھالی۔ یارد کے زمانے میں بھی لوگ شریعت پر قائم تھے، مگر آہستہ آہستہ بنی شیس اور بنی قابیل کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا اور ابلیس دوبارہ لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے لگا۔ یارد کے بیٹے خنوخ، جنہیں قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور بلند مقام عطا فرمایا، نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔